حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ کھلے عام قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر مکے میں جا کر باجماعت نماز ادا کی۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر اور طاقتور لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور اب مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہم بنو ہاشم کے پورے خاندان سے مقاطعہ کر لیں گے، یعنی ان سے پوری طرح سے تعلقات ختم کر دیں گے۔ بنو ہاشم کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ مشرکوں کے مقابلے میں قبیلے والوں کا جو دستور تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ مشرکین قریش کے تمام قبیلے والوں نے جو کہ مکہ میں آباد تھے آپس میں یہ معاہدہ طے کیا کہ آئندہ ان میں سے کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے خاندان والوں سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا اور نہ ہی کوئی ان کے خاندان میں رشتہ داری کرے گا، اور سب سے اہم یہ کہ بنو ہاشم کے خاندان سے نہ ہی کوئی بیاپار کرے گا اور نہ ہی ان تک کسی بھی طرح کا کھانے اور پینے کا سامان پہنچنے دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو ہاشم کا خاندان شہر کو چھوڑ کر شعب ابی طالب جو کہ پہاڑ کا ایک درہ تھا اور بنو ہاشم کی ملکیت تھی وہاں پر پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے، اور دوسرے مسلمان جو کہ مشرکین مکہ کے سامنے کمزور تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ 3 سال تک یہ لوگ اسی درے میں رہے۔ مشرکین مکہ نے ایک طرح سے بنو ہاشم کے خاندان کو اس درے میں قید کر رکھا تھا، اور وہ لوگ ہمیشہ یہ نظر رکھتے تھے کہ مکے کا کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ چوری چھپے ان لوگوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچا رہا ہو۔ یہ 3 سال بنو ہاشم کے بہت سخت مصیبت سے گزرے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ بنو ہاشم کے پاس کھانا بھی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے پودوں کے پتے کھا کر اپنا وقت گزارا۔ بنو ہاشم کے کچھ رشتہ دار اور قریش کے کچھ رحم دل لوگ جب بھی موقع پاتے تھے تو وہ چوری چھپے ان تک کھانے اور پینے کا سامان پہنچا دیتے تھے، لیکن یہ کھانا ان کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ بنو ہاشم کے بچے بھوک کے مارے درے میں بلک بلک کر روتے تھے تو مشرکین مکہ ان کی آوازیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے، اور اس طرح سے بنو ہاشم کا خاندان 3 سال تک اسی درے میں قید رہا۔ آخر کار مکہ کے کچھ مشرکین کو بنو ہاشم پر ترس آیا اور انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم بڑھایا اور ابو جہل جیسے نامور مشرکوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس معاہدے کے کاغذ کو در کعبہ سے اتار کر پھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمعہ بن اسود، ابو البختری اور زبیر ہتھیار باندھ کر شعب ابی طالب کی طرف گئے اور وہاں سے بنو ہاشم کے خاندان کو نکال کر شہر لے آئے۔